السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی مبارک رحمتوں برکتوں والے ایام رجب شریف کی عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ رجب شریف کی 6 تاریخ کو سرکار عطائے رسول جگر گوشہ بطول عارف باللہ شیخ الاسلام فانی فی اللہ مست الست خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین ہندوستان کے راجہ مہاراجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کا مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن میں ہزاروں لاکھوں لوگ سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے واسطے اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جا سکتے اپنے اپنے گھروں میں، علاقوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، مساجد میں، دارالعلوم میں، جامعات میں اپنے طور پر سرکار کے بارگاہ میں فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، سیرت کے بیانات کرتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں اپنے اپنے طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مگر میں آپ تک ایک بات پہنچاتے ہوئے اس ویڈیو کو میں جو ہے بنانے کا میرا مقصد رہا، وہ یہ ہے کہ ابھی کئی ایک ویڈیوز آپ اپنے موبائل میں اور سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ اپنے اپنے طور پر الگ الگ باتیں کرتے ہوئے کیا کیا کچھ بکواس کر رہے ہیں اور کیا کیا کچھ بک رہے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں، وہاں کے بارگاہ کے جو خدام ہوتے ہیں، وہاں کے جو خادمین ہیں، انہوں نے جو عرس سے پہلے جو اعلان کیا تھا کہ یہاں پر فلاں چیز کی پابندی ہے، کہ وہاں پر نعرے بازی نہیں ہوں گی، آتش بازی نعرے بازی نہیں ہوں گی، اور بیت کے باتیں نہیں ہوں گے، جلسے نہیں ہوں گے، تقاریر نہیں ہوں گے، اور یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت کے سلام پر بھی انہوں نے پابندی لگا کے سلام بھی مت پڑے۔ اعلیٰ کا جو سلام مشہور زمانہ سلام جو ہے، یا نبی مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، یہ جو سلام اس پر بھی انہوں نے پابندی لگا تھے۔ تو ان کے پابندیاں لگانے کی وجوہات کیا کیا تھے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس پر مشائخ نے، سادات نے اور ذمہ دار اہل سنت کے لوگوں نے اس پر تبادلہ خیال کیا، بیٹھ کر کے مذاکرات کیے، سب کچھ ہوا۔ وہ ساری چیزوں پر مجھے ڈسکس کرنا نہیں ہے۔ بہرحال اپنے اپنے جو بارگاہیں ہیں اور اپنے اپنے جو خانقاہ کا مزاج ہے، خانقاہ کا ماحول ہے، درگاہوں کا ماحول ہے، اس ماحول میں جو جہاں کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے اعلان بھی کیا، اور اپنے طور پر جو ہے وہ پابندیاں، شرائط وغیرہ جو بولنا سو انہوں نے بول دیا۔ وہ ان کی اپنے مرضی کی بات ہے، وہ اپنا ان کا معاملہ ہے، اس میں ہمارے مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کے حالات کے حساب سے دیکھ کر کے، یا اپنی خانقاہ کے واسطے، اپنے درگاہوں کے واسطے، اپنے جو ہے چیزوں مدارس کے واسطے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اپنے حساب سے کہہ دیا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے بعض لوگ تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے قریب جو ہے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے لگے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک بڑے دھوم دھام سے بڑے لمبے نعرے، اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگائے، مفتی اعظم کے نام کے نعرے لگائے، پھر اس کے بعد حضور تاج الشریعہ کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیے، پھر اس کے بعد جو ہے صلاۃ و سلام پڑھنا، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت سلام کی بھی انہوں نے وہیں پر درگاہ کے پاس مسجد میں شروع کر دیا۔ یہ جیسے ہی معاملہ ہوا تو پھر معاملہ بہت دور تک پہنچا۔ انہوں نے وہاں کے جو خادم ہیں آ کر کے بات چیت میں ان سے بات چیت کرنا، رفع و دفع کرنا، بند کرنے کے واسطے جب بند کرانے کی کوشش کی تو بند کرنے کا وہ لوگ نام نہیں لے رہے تھے۔ تو ایسا ہی بھگم دوڑی مچی، مسجد میں بھگم دوڑی مچی، عجیب و غریب حال ہونا شروع ہو گیا۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ بھی پابندیاں، جو کچھ بھی معاملات تھے وہاں پر، اور جو پابندی لگائی گئی تھی، وہ پابندی کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں کو خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھے، اور وہاں بارگاہ غریب نواز عطائے رسول جگر گوشہ بطول، اس کے بعد عظیم شخصیت، عظیم روحانی پیشوا، ہندوستان کے راجہ مہاراجہ سلطان الہند ہیں، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ ادب کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے واسطے جاتے ہیں۔ 811واں عرس پاک جن کا منایا جا رہا ہے، ویسی عظیم شخصیت کے پاس ہم جب جا رہے ہیں تو کیا مقصد لے کے جانا چاہیے، کس غرض سے ہم لوگ جا رہے ہیں، کیا ارادہ لے کے ہم جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر جا کے آپ ان کا فیض لینا ہے، محبت سے
پیش کرنا ہے، سلام محبت سے آپ کو سلام پیش کرنا ہے، محبت کے نذرانے پیش کرنا ہے، عقیدت کے انداز سے آپ کو جانا ہے، اور وہاں پر جا کر کے آپ خیرات لینا ہے سرکار کی بارگاہ میں، اور بے شمار دعائیں لے کے آنا ہے، اپنی مرادیں، اپنے مقصدیں، اپنے حاجات کو سرکار کے وسیلے سے پوری کرنے کو آپ لوگ جانا ہے۔ یہ مقصد کے لیے ہر کوئی جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ جا کر کے وہاں پر نعرے بازی کرنا، وہاں پر پابندی ہونے کے باوجود بھی سلام پڑھنا، پابندی ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں جو یہ کرنا، جو کچھ یہ معاملات کیے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے وہاں پر جا کے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہاں پر آپ نے نعرے کیوں لگایا، وہاں پر آپ نے سلام کیوں پڑھا؟ کیا وہی سلام پڑھنا آپ کے لیے واجب تھا؟ کیا فرض تھا؟ کیا آپ کے لیے وہ سنت ہے؟ کیا سنت رسول اللہ سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ جان علیہ السلام ہی پڑھو؟ اللہ اکبر! کہاں ہماری عقل رہ گئی؟ انہوں نے جو پابندیاں کیا تھا کر دیا تھا، اب جب سے سلام پڑھنا ہے تو درگاہ کے احاطے کے باہر بہت سے جو ہے دور آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ بڑے بڑے علماء نے، مشائخ نے، سادات نے مل کر کے اس پر تبادلہ خیال کر چکا تھا کہ آپ جو ہے درگاہ کے احاطے اور مسجد کے باہر آپ کہیں بھی اپنے طور پر بیان کر لو، تقریر کر لو، نعرے لگا لو، کچھ بھی کر لو، اس کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو آپ کو وہاں پر جا کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کسی نے آپ کو وہ کیا تھا؟ تو اب یہ آپ اس سے کیا کہلانا چاہ رہے ہیں اور کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! اس سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، ایک سنی دوسرے سنی کو پیٹ رہا ہے، ایک سنی دوسرے سنی کے خلاف جو ہے فتویٰ بازی کر رہا ہے اور گالی گلوچ کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے۔ کیا یہ شاید تھا آپ کو؟ اور یہ سب ہوا کس وجہ سے؟ یہ سب ہونے کی وجہ آپ لوگوں کی نعرے بازی اور آپ لوگوں کا جو ہے غلط طریقے سے وہاں پر پیش آنا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ عقیدت کے مارے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور عقیدت کے مارے جو ہے سرکار کی بارگاہ فریاد لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اس جگہ پر جا کے اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں تو مجرم کون ہے؟ گنہگار کون ہوگا؟ اور بدنامی کس کی ہوئی؟ بدنامی جو ہے آپ لوگوں کی تو ہوئی، جو لوگ کرے وہ لوگ تو بدنام ہے ہی ہے، مگر ساتھ میں تم نے بہت عظیم امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی جو ہے ذات پر آپ نے انگلی اٹھایا گویا، اور وہاں کی دھرتی بریلی شریف کو گویا تم نے بدنام کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ ہر کوئی یہ کہنے پر ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بریلی کے لوگ تھے، بریلی کے لوگ تھے، بریلی کے لوگوں نے ایسے ہنگامہ مچایا اس طریقے سے، حالانکہ وہ بریلی کے لوگ تھے یا نہیں تھے اس کے بعد درکنار کئی لوگوں سے، کئی ایک اخباروں میں بتایا گیا، کئی جو ہے ٹیلی ویژن نے بتایا، ٹی وی نے بتایا، اخبار والوں نے بتایا کہ وہ لوگ بمبئی کے لوگ تھے۔ بھلیا بمبئی کے لوگ تھے، مگر نام کس کا بدنام ہوا؟ بریلی کا نام بدنام۔ تمہاری وجہ سے بریلی کا نام بدنام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے آلات کے نام پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے گھنونی حرکتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ جہاں پر جو کام آپ کو کرنا ہے وہی کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حرکتوں سے ہم سب کو باز آنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے الزام لگا رہے ہیں وہاں کے خادموں پر فتوے لگانا، وہاں کے لوگوں پر فتوے لگانا، وہاں کے دوسرے لوگوں پر کیا کیا غلط باتیں بولنا۔ بھائی آپ جو ہے ان کے خلاف بہت کچھ بولو، وہ بات انہوں کس طریقے سے ہیں، انہوں کیا ہیں کیا نہیں ہے وہ بات درکنار، مگر آپ نے جو کام کیا کیا وہ صحیح ہے؟ کیا اس کو کوئی عقل مند صحیح بول سکتا ہے؟ آپ کو وہاں پر جا کر کے اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو وہاں جا کر کے تاج الشریعہ کے نام کے نعرے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو وہاں جا کر کے اس طریقے سے سلام مت پڑھو بولنے کی وہی سلام پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ یا نبی سلام آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کو حضور کی محبت میں پڑھنا تھا، غریب نواز کی محبت میں پڑھنا تھا، سرکاروں کی محبت میں پڑھنا تھا، تو یہ سلام بے شمار سلام تھے آپ کے پاس، یہ سلام آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ آپ پڑھ سکتے تھے نا۔ سرکار دو جہاں کے نام پڑھیے آپ، اے شہنشاہ مدینہ الصلوۃ والسلام پڑھیے آپ، سرکار کے شان میں بے شمار عربی میں سلام ہے، فارسی میں زبان میں سلام ہے، اردو میں بے شمار ہے، وہ تمام سلام پڑھ سکتے آپ۔ یہی سلام آپ نے کیوں منتخب کیا؟ یہ سلام کے علاوہ کوئی دوسرا سلام سے آپ کو سروکار نہیں ہے؟ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اللہ سے پہلے لاکھوں علماء نے، مشائخ نے، سادات نے، ہزاروں علماء نے کیا سلام نہیں لکھا؟ کیا نعت نہیں لکھا؟ کیا کلام نہیں پیش کیا؟ کیا سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت نہیں پیش کیا؟ تو وہ سلام بھی آپ پڑھ سکتے تھے۔ یا آلات کے بعد کے لکھے ہوئے بھی بے شمار علماء، فقہاء، صوفیاء، وہ سلام بھی آپ پڑھ سکتے تھے۔ تو وہ سلام آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ سلام پڑھتے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جو ہے اگر مقصد ہی سرکار کی تعریف کرنا ہو تو کوئی بھی سلام پڑھ سکتے تھے۔ اس میں آپ کی نیت کیا ہے تمام لوگوں کو خود بخود پتہ چل رہی ہے۔ ایسے معاملات سے آپ دور ہو جائیں اللہ کے واسطے۔ اس طرح سے کرنے سے آپس میں سنی کو گالی دے رہا ہے، سنی کو اختلاف کا شکار بنا رہا ہے، ایک سنی دوسرے سنی کے خلاف فتویٰ بازی کر رہا ہے، ایک سنی دوسرے سنی کے خلاف کئی ایک معاملات میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے درد مندان آپ سے اپیل ہے کہ ایسے معاملات سے ہم دور ہو جائیں۔ سرکار جو ہے غریب نواز عطا رسول جگر گوش بطول کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
کوئی بھی ولی، کوئی بھی صوفی، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی بارگاہ الہی کا مقبول بندہ ہو، سارے سنی اس کے بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے نذرانے لے کر کے پیش جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ بے شمار خیرات لیتے ہیں، ان کے بارگاہ میں فریاد لے کے جاتے ہیں، تو ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتے ہیں، حاجات پورے ہوتے ہیں، بے اولادوں کا اولاد نصیب ہوتی ہے جو ہے، اور جن کے دل اللہ تعالیٰ سخت فرما دیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی عطا فرماتا ہے، دلوں میں عشق رسول عطا فرماتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کی ذات الحمدللہ بہت بڑی ذات، ہم اس کی بارگاہ میں جو ہے عقیدت کے نذرانے لے کے جانا چاہیے۔ ہم ایسے حرکتوں سے بالکل باز آنا چاہیے، ایسے حرکتوں سے سنیوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے واسطے کسی پر آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر فکر کیے، بغیر دلیل کے جو چاہے وہ اس کو منافق بولنا، رافضی بولنا، شیعہ بولنا، آج ہمارے بے شمار جو ہے نادان لوگوں کا ایک طریقہ ہو چکا ہے۔ ارے کچھ تھوڑی بہت غلطی دیکھتے ہیں اس پر فتویٰ لگاتے ہیں، تھوڑی بہت اس کے اندر خامی دیکھتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو منافق بنا دیے، کسی کو وہابی بنا دیے، کسی کو تبلیغی بنا دیے، اور یہاں سے حد ہوتے 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 اس کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی، فاضل محدث بریلوی کا مبارک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کسی کو کفر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو۔ اگر کسی کے اندر کفر کے معاملے میں تو دیکھو کہ 90% اس کے کفر کے دلائل اس کے پاس موجود ہیں، کفر تک جا رہا ہے، قول اس کے مزاج، اس کا حال چال کفر کو 90% جا رہا ہے۔ 1% میں اگر تعویل کے طور پر یا کسی ایک شوشے سے اگر اسلام ثابت ہونے کے امکانات ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو کسی نہ کسی طور پر اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرو، کفر کی طرف مت ڈھکیلو۔ اسی طریقے سے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان نے جو ہے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی 1000 کسی کے اندر کفر ہو، مگر ایک اگر شوشہ اگر اسلام کا پایا جا رہا ہے، مثبت پہلو پایا جا رہا ہے، تو اس کو کوشش کر کے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرو، مسلمان بنانے کی کوشش کرو، دائرہ اسلام میں رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ ان لوگوں کا احتیاط تھا۔ اور اگر کسی کو ہم نے کفر بول دیا، یہ مت سمجھو کہ اس کے اندر ہم نے چند باتیں دیکھ کر کے بغیر دیکھے کے بول دیا وہ تو فتویٰ اس پر لگ گیا۔ اگر اس کے اندر وہ کفر نہ ہو تو سرکار کی حدیث پاک وہ کفر لوٹ کر کے جو کفر لوٹ کر پھر اسی کی طرف آتا ہے۔ جس نے کسی کو کافر قرار دیا پھر وہی آدمی اس قول کے زد میں آ کر کے کافر کہلاتا ہے۔ اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے آج ہمارے پاس کسی کو جو ہے مسلمان بنانے کے واسطے، کسی کو راہ راست پہ لانے کے واسطے، کسی کو سمجھانے کے واسطے، کسی کو دین کی طرف لانے کے واسطے، کسی کے اندر جو ہے اصلاح کرنے کے واسطے ہمارے پاس راستے تنگ ہیں آج، اور کسی کو جو ہے فتویٰ لگانے، کسی کو رافضی بنانے، شیعہ بنانے، وہابی بنانے، تبلیغی بنانے، جماعت اسلامی بنانے، صلح کلی بنانے، اور جو ہے کسی کو کافر بنانے کے واسطے ہمارے پاس اتنے راستے آج کھل چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے علماء، ہمارے ذمہ دار، ہمارے مقررین کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے خدارا ایسے چیزوں سے باز آ جائیے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات، جزوی اختلافات اور جو ہے معمولی سے اختلافات، فروعی مسائل میں اختلافات اب کے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کے زمانے سے لے کر ہیں اب تک ہیں اور قیامت تک کے رہیں گے۔ اور اختلاف امتی رحمت، حضور نے فرمایا میری امت کے اختلاف بھی رحمت ہے۔ اس میں الگ الگ شکیں ہوتے ہیں۔ آج جو ہے 4 امام ہیں ہمارے، چاروں اماموں میں سے سرکار امام اعظم امام ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم تقلید کرنے والے، جو ہمارے امام ہیں، اماموں کے امام ہیں، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی ہیں۔ ہم ان کے ماننے والے کو ساروں کو حنفی بولتے ہیں۔ دوسرے امام مالک بن انس ہیں، ان کے ماننے والے کو مالکی۔ تیسرے امام شافعی محمد بن ادریس ہیں۔ چوتھے امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ چاروں امام 4 مسلک ہیں، 4 امام ہیں۔ چاروں امام ایک دوسرے کے فتووں پر اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسروں کے جزیات پر اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسروں سے فروعی مسائل میں بے شمار اختلافات ہیں۔ اختلافات کی بنیاد پر ہی 4 مسالک جنم لے چکے ہیں دنیا میں، اور چاروں مسالک کا معاملہ مسائل میں ہے، اعتقاد میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر ایک کا عقیدہ وہی، ہمارا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ جو ہے شافعی کا، مالکی کا، حنبلی کا، سرکار کی ذات میں، اللہ کی ذات میں، فرشتوں میں، اعتقاد میں، عقیدوں میں کسی کا اختلاف نہیں، عقیدے میں ہم سب برابر ہے۔
مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف قیامت تک کے لیے رہیں گا۔ اسی طریقے سے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ابو داؤد ہے، ان لوگوں کو بھی آپس میں جو ہے رائے میں اختلافات، جزیات میں اختلاف، فروعی مسائل میں اختلافات ہے۔ آج بھی جو ہے آپ کے جو ہے شمال ہند کے کئی ایک علماء کرام کے اختلافات جنوبی ہند کے علماء کرام سے، جنوبی ہند کے کئی ایک جزیات کے اختلاف شمال ہند کے علماء کرام سے، اختلافات پوری مسائل میں رہنے والے، ان اختلافات کو دیکھ کر، چھوٹے موٹے باتوں کو دیکھ کر کے ہم کسی پر جو ہے فوراً فتویٰ لگا دینا، یہ ہماری سب سے بڑی نادانی بنتی ہے۔ اس لیے خدا را فتووں کی دنیا سے باز آ جائیے، اور کسی کو کچھ حکم لگانے سے پہلے، تصوف کی دنیا میں صوفیاء کرام اکثر یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جو ہے آپ انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو، سامنے والے کو جو ہے تقویٰ کی نظر سے دیکھو، اپنے کو آپ فتوے کی نظر سے دیکھو۔ جب ہم خود اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر ہم سامنے والے پر جلدی انگلی ہم اٹھانے کو ایسے تیار نہیں ہوں گے۔ اور مفتیان کرام، بڑے بڑے ذمہ دار حضرات، اور جو علم کے سمندر ہیں، اہل علم اہل شعور ہیں، وہ یہ معاملات میں ذرا بہت احتیاط برتتے ہیں۔ اور اس میں سے جو تنگ نظر مفتی ہیں، تنگ نظر جو علماء ہیں، جن کو زیادہ شعور نہیں، جن کو زیادہ وہ نظر نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا ہے فٹافٹ کھٹاکٹ فتووں کی بھوچار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انتشار زیادہ ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے، پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ فتوے دینے سے پہلے کئی ایک مرتبہ سوچا جائے، کھنگالا جائے، سمجھا جائے اور دیکھا جائے، تب جا کے کسی پر جو ہے حکم لگایا جا سکتا۔ ہم کسی کو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کفر ہے، وہ منافق ہو گیا، وہ رافضی ہو گیا، وہ شیعہ ہو گیا، وہ سنی ہو گیا، وہ تبلیغی ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ آج ہمارے زبان پر یہ الفاظ چل رہے ہیں، کیا ہم کہہ رہی ہیں، کس کے لیے کہہ رہی ہیں، اور ہم کون ہیں، کس دلائل پر کہہ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں یہ نہیں۔ اس لیے یہ تمام چیزوں کا ہم خیال کیا جائے۔ صوفیاء کرام کا مزاج، اولیاء اللہ کا مزاج، علماء حقانین کا مزاج، مفتیان حقہ کا مزاج، کہ مفتیان جو ذویل احترام ہمارے بڑے بڑے جو ہو گزرے ہیں، جیسے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی صاحب قبلہ ہیں، اس کے بعد مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب قبلہ ہیں، اس کے بعد جو ہے تاج الفہول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، مفتی اعظم ہند ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ ان کے مزاج کو پڑھیے آپ، ان کا کیا مزاج تھا، انہوں نے کس انداز سے لوگوں کو جو ہے پیغام دیا، کس انداز سے انہوں نے دین کو سمجھا، دین کو سمجھایا۔ اگر ہمارا یہ انداز، ہم نے انداز کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہماری زبان بھی قابو رہے گی، ہمارا قلم بھی قابو رہے گا۔ اس انداز سے ہم بڑا کام کر سکتے ہیں۔ میرے دن بر درمندان اپیل تمام اہل سنت کے علماء سے، تمام اہل سنت کے سنیوں سے ہے کہ آپ ان اختلافات میں مت پڑیے اور اتحاد کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکے اتنا آپ جو ہے اختلافات سے دور رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے صحیح فرمان کو پڑھنے، صحیح مزاج کو سمجھنے اور ذمہ دار مفتیان کرام سے، ذمہ دار علماء کرام سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، صوفیاء کی بارگاہ میں، کاملین کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری دینا، ان کا فیض لینا، یہ ہمارا شیوا ہے۔ ہماری نظر میں سارے اولیاء اللہ کی تعظیم و تکریم ہے۔ ہم کسی ولی کو تعظیم میں اونچ نیچ نہیں کرتے، ہمارا کوئی سنی کسی ولی کی تعظیم میں اونچ نیچ نہیں کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر کوئی ہم عزت و تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ایسے معاملات میں اتحاد کا ثبوت پیش کریں، ایسے معاملات میں دریا دلی کا ثبوت پیش کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ان کے سلام کو ہم بار بار سلام کرتے ہیں۔ وہ ہمارا سلام، وہ سلام جو ہے ہمارا جو ہے روزانہ کا معمول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا، آپ کے اشعار پڑھنا، آپ کی نعتیں پڑھنا، آپ کے اشعار گنگنانا، اور آپ نے جو اپنے آقاؤں کی شان بیان کی ہے، آپ کا جو مزاج ہے، الحمدللہ مزاج کو آپ سمجھیں گے تو خود بخود میں پتہ چلے گا۔ خود غوث پاک کے بارے میں آپ کتنا ادب، کتنی محبت سے آپ پیش کریں اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی غوث پاک کے دربار سے نسبت نے، دربار میں پڑے رہنے والے کتے سے اس فقیر احمد رضا کو نسبت آپ بول رہے ہیں۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری بھی گردن میں پڑا ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانے کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر، کیا پیارا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیا مزاج ہے، کیا محبت ہے، کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے۔ یہ سرکاروں کی بارگاہ میں ادب سے پیش آنے کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ
آقا احمد رضا علیہ رحمت الرضوان نے ہمیں سکھایا. اور آپ جو جا کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو کہہ رہے ہیں، جا کے جو نعرے لگا رہے ہیں اور جا کے جو انتشار برپا کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا مزاج ہے؟ یہ بریلیوں کا مزاج ہے؟ یہ سنیوں کا مزاج ہے؟ نہیں ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو. ہمیں دکھ ہوتی ہے یہ تمہارے طریقوں سے، یہ تمہارے اصول سے. اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اعلیٰ کے سلام کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں نہ پڑھنے دیا گیا، کوئی معاملہ نہیں ہوتا. آپ کو باہر پڑھنے کی پوری اجازت ہے، آپ پڑھیے. الحمدللہ ہر ایک مسجد میں اعلیٰ کا سلام مصطفیٰ جنرل شان کے ساتھ گونجا جاتا ہے. آپ کے نام کے کتبے لگے رہتے ہیں، آپ کے نام کے جو ہے تعریفی کلمات لگے رہتے ہیں. آپ کی خدمات سے، آپ کی کرامات سے، آپ کے جو ہے اہل سنت کے جماعت کے متعلق بے شمار خدمات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کون ناواقف ہے؟ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے تمام باتوں کو مثبت طریقے سے لینے کی کوشش کریں، منفی طریقے سے آپ کوئی اس میں نہ لیں. میں محبت کے ساتھ درد بھرے انداز سے اہل سنت و جماعت کا درد کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نیگیٹو انداز سے میرے باتوں کو نہ لیں، پازیٹیو انداز سے میری باتوں کو لے، مثبت طریقے سے سوچیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ تو بڑا کام ہوگا. ہم لوگ اہل سنت میں اتحاد چاہتے ہیں، اختلاف نہیں چاہتے. اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا رب تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.